السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی آیت نمبر 185 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا وہ جو انزل نازل کیا گیا، فیہ القرآن، اس میں قرآن، ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور واضح دلیلیں ہیں ہدایت میں سے، والفرقان، اور حق اور باطل کا فرق کرنے والی، فما شاہدہ، تو جو کوئی حاضر ہو، منکم الشہر، تم میں سے اس مہینے کو، فلیصمہ، تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس کے، فما کان مریضا، اور جو کوئی ہو بیمار، او علی سفر، یا کسی سفر پر، فعدۃ، تو تعداد پوری کرنا ہے، من ایام، دنوں سے، اخرى، دوسرے، یرید اللہ، ارادہ رکھتا ہے اللہ، بکم الیسر، تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید، اور نہیں وہ ارادہ رکھتا، بکم العسر، تم پر تنگی کا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پوری کر سکو تعداد، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، اعلیٰ، اوپر، ما ہداکم، اس کے جو اس نے ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، شکر گزار بنو۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس بار کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور کہیں تم حق گزار ہو، یعنی شکر گزار بنو۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے۔ یہ بھی رمضان المبارک کے بارے میں ہی آیت ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں۔ جو پیچھے ہم نے آیتیں پڑھی اس میں فرمایا گیا تھا کہ چند دن کے روزے فرض ہیں، اب ان دنوں کا تکرر ہو رہا ہے، یعنی پہلے اس مدت کا اجمالی ذکر تھا اور اب یہاں پر اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ روزہ بہترین عبادت ہے، اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ روزوں کا جو مہینہ ہے وہ بہترین مہینہ ہے۔ تیسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں روزے کی حکمتیں بیان کی گئی تھی کہ یہ تقویٰ کا ذریعہ ہے، اب روزے کے لیے ماہ رمضان مقرر ہونے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ نزول قرآن کا زمانہ ہے، لہٰذا روزوں کے لیے یہی موضوع ہے۔ اور چوتھا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں روزے کے فضائل اور احکامات بیان کیے گئے، اب وقت روزہ یعنی رمضان کے فضائل اور احکام جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ تفسیر جو ہے اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے، شہر رمضان الذی، اب شہر کے معنی ہے ظاہر ہونا، اسی سے شہرت اور مشہور اور اشتہار ہے۔ آگے رمضان ہے، تو رمضان جو ہے اس کے کچھ معنی ہیں، یعنی 3 معنی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ پہلا تو یہ کہ رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ کا نام ہے، کیونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور گیا، بلکہ کہو کہ ماہ رمضان آیا اور گیا۔ جیسے مسجد اور کعبہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ ہی کے کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ ہی کے کام ہوتے ہیں۔ روزہ، تراویح وغیرہ تو ہیں ہی اللہ کے کام، مگر بحالت روزہ انسان جو دنیاوی کام بھی کرتا ہے، نوکری تجارت وغیرہ جو کرتا ہے، وہ بھی سارے بحالت روزہ اللہ ہی کے کام جو ہیں وہ قرار پاتے ہیں۔ اسی لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ یہ رمضان سے مشتق ہے، اور رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں، جس سے کہ زمین دھل جاتی ہے اور ربی کی فصل خوب ہوتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ بھی دل کی گرد و غبار کو دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔
اور تیسرے معنی کہ یا تو یہ رمدن سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرمی یا جلنا، کیونکہ اس زمانے میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں، یا پھر یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ اور بعض جو ہے انہوں نے فرمایا، بعض لوگوں کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی نسبت سے اس کا نام رکھ دیا گیا، جو مہینہ گرمی کا تھا تو اسے رمضان کہہ دیا گیا، یعنی کہ اس مہینے میں گرمی تھی اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا تو پھر اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ انزل فیہ القرآن، اب انزل انزال سے بنا جس کے معنی ہے ایک دم اتارنا، اور قرآن کے معنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن سے بنا جس کے معنی ہے جمع کرنا، چونکہ اس میں غیبی خبریں یعنی قرآن پاک میں غیبی خبریں اور اولین اور آخرین کے علم جمع ہے، اسی لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ تفسیر کبیر نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قرینہ بمعنی علامت ہے، تو یہ بھی قدرت کے قرائن میں سے ہے، چونکہ رمضان شریف میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف آیا اور بیت العزت میں محفوظ کیا گیا، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اترتا رہا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کے اترنے کی جو ابتدا ہے وہ رمضان میں ہوئی، اس طرح کہ پہلی وحی یعنی اقرا، یہ جو سورہ الگ کی آیتیں ہیں تو اس کی 5 آیتیں 17 رمضان دوشنبہ کے دن سحر کے وقت نازل ہوئی۔ بعض روایات میں 24 رمضان بھی ہے، یا جبریل امین علیہ السلام ہر رمضان میں پورا قرآن مجید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ رمضان میں قرآن اترا۔ بلکہ تفسیر کبیر اور روح المعانی اور روح البیان وغیرہ جو ہے اس میں ہے کہ ابراہیمی صحیفے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اتارے گئے وہ رمضان کی پہلی رات کو، اور جو توریت شریف ہے وہ رمضان المبارک کی 6 رات کو، اور انجیل 13ویں رات کو، اور قرآن مجید 24ویں رمضان کو اتارا گیا۔ غرض یہ کہ بہت سی کتابیں اس مہینے میں اتاری گئی۔ ہدی للناس، اس کا مطلب ہے کہ قرآن لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، یا اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کی ہدایت بذریعہ حدیث کے ہے، اگر حدیث مبارکہ کا انکار کر دیا جائے تو نہ نماز کے معنی سمجھ میں آتے ہیں نہ زکوٰۃ کے معنی سمجھ میں آتے ہیں، اسی لیے یہاں تو قرآن پاک کو ہدایت فرمایا گیا، اور دوسری جگہ پر سورہ البقرہ میں بھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں فرمایا گیا کہ اس قرآن سے بہت لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت کو گمراہی۔ یہ ہم ڈیٹیل پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ رمضان کا ہادی ہونا اس طرح ہے کہ رمضان لوگوں کا دل بدل دیتا ہے، اس کے آتے ہی مسجدوں میں رونق آ جاتی ہے، تلاوت اور ذکر کثرت سے شروع ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ 11 مہینے واز جو ہوتے ہیں ان میں وہ اثر نہیں ہوتا جو کہ رمضان المبارک کی آمد اثر کرتی ہے۔ اور وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، یا تو پہلی ہدایت سے ہدایت خفی اور دوسری سے جلی یعنی ظاہر ہدایت مراد ہے، یعنی اس میں شریعت کے احکام کی ظاہری ہدایتیں بھی ہیں قرآن پاک میں، اور اسرار طریقت کی باطنی رہبریاں بھی ہیں، اور ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق قرآن سے ہدایت لیتا ہے۔ دینے والا جو ہے اس کا فیض تو یکساں ہے، مگر لینے والوں کی جھولیاں ڈیفرنٹ ہیں۔ یا پہلی سے یعنی پہلی ہدایت جو ہے اس اصول دین کی ہدایت، اور دوسری سے فروغ دین کی ہدایت مراد ہے، یا پہلی ہدایت سے خود قرآن پاک کی ہدایت اپنی ہدایت مراد ہے، اور دوسری سے گزشتہ کتابوں کی ہدایتیں مراد ہیں، یعنی قرآن مجید میں اصولی اور فروعی ہدایتیں ہیں، یا خفی اور ظاہری ہدایتیں ہیں، یا گزشتہ کتابوں کی کھلی ہدایتیں بھی اس میں موجود ہیں، اور خود اپنی قرآن پاک کی اپنی خاص ہدایتیں بھی اس میں موجود ہیں۔ والفرقان، اب اس کے معنی ہے فرق کرنا، یعنی اس میں فرق کی نشانیاں بھی موجود ہیں جن سے مومن اور کافر، متقی اور فاجر، دیندار اور بے دین میں بخوبی فرق ہو سکے، اور یہ صرف قرآن میں بھی ہے اور رمضان میں بھی ہے۔ تو آگے ہے فَمَا شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، یعنی کہ تم میں سے جو کوئی ماہ رمضان کا
सुन कर या चांद देख कर या हिसाब लगा कर या अक्ल से मुशाहदा कर ले तो फिर उसने रोजे रखे। या तुम में से जो भी माह रमजान पा ले इस तरह कि उसे उस महीने में 1 मिनट के लिए होश आ जाए तो वो सारे महीने के रोजे रखे। फुकाहा कराम फरमाते हैं कि अगर एक शख्स रमजान का चांद देख ले और उसकी गवाही किसी वजह से कबूल ना हो तो उस पर रोजा फर्ज है, लेकिन ईद के चांद का ये हुक्म नहीं है। और आयत का अगला हिस्सा है वमा कान मरीदन औ अला सफरिन, कि जो ऐसा बीमार हो जिसे रोजा नुकसान दे या सफर में हो या सफर पर सवार हो, यानी ना तो वतन में हो और ना कहीं और 15 दिन 15 रोज ठहरने की नियत की हो तो फिर इस पर फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखरा, तंदुरुस्ती या अकामत के ज़माने में कज़ा रोज़ों की गिनती पूरी करना या रख लेना वाजिब है। माह रमज़ान को रोज़ों के लिए इसीलिए मुकर्रर किया गया कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, युस्र के मानी सहूलत या आसानी, इसीलिए मालदारी को युसार कहते हैं कि इसमें आसानी होती है। और बाएं हाथ को युसरा कहा जाता है कि दाहिने हाथ की मदद करके काम को आसान करता है। और जन्नत का नाम भी तो युसर है कि वहाँ हर तरह की आसानी है, यानी रब तुम पर आसानी चाहता है, इसीलिए उसने बच्चों दीवानों पर रोजा माफ कर दिया और बीमार अफराद को मोहलत दे दी। और इसीलिए रोजों के वास्ते माह रमजान जो है वो मुकर्रर किया ताकि तुम्हें हिसाब और कज़ा में आसानी हो। और आगे है वला युरीदु बिकुमुल उसरा, यानी यहाँ देखें उसर युसर का मुकाबिल है, इसके ऑपोजिट है। यानी कि उसर का मतलब था, उसर का मतलब है दुश्वारी, यानी कि युसर का मतलब था आसानी और उसर का मतलब है दुश्वारी और सख्ती, यानी तुम पर सख्ती नहीं चाहता वरना रोजे किसी और महीने में फर्ज फरमाता। वली तुकमिलुल इद्दता, तुकमिलु कमाल से बना है जिसके मानी है पूरा करना, और इद्दत बमानी शुमार, यानी शुमार करना। यानी रोजे के लिए माह रमजान इसलिए मुकर्रर हुआ ताकि तुम जानो और तुम्हारी शुमार पूरी करने में आसानी हो। जैसे कि शमसी महीने जो हैं वो जंतरी उनकी होती है किताबों में, और जो कमरी महीने हैं वो आसमान पर, कि हर शख्स चांद देख कर तारीख का पता लगा सकता है और उसकी इब्तदा और इंतहा की खबर रब देता है। हदीस मुबारक में है कि चांद देखकर रोजे शुरू करो और चांद देखकर ही इफ्तार करो। इसमें यह भी इशारा है कि रमजान ख्वाह 29 का हो या 30 का, तुम सवाब कामिल जो है वो पाओगे। आगे है वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और रोजों के लिए माह रमजान मुकर्रर होने की तीसरी वजह। और तुकब्बिरु तकबीर से बना है जिससे या तो अल्लाह की हमद करना मुराद है या तकबीर ईद कहना, और हुदा से मुराद या तो रमजान मुबारक की हदायत करना है या रोजे की तौफीक देना, यानी तुम अल्लाह का शुक्र करो कि उसने तुम्हें ऐसा प्यारा और ऐसा अच्छा महीना रोजों के लिए बताया। या रमजान खत्म करके शवाल का चांद देखकर तकबीर कहो या ईद उल फितर के दिन तकबीर कहते हुए ईदगाह को जाओ। और आयत का जो आखिरी हिस्सा है वाला अल्लाकुम तशकुरून, ताकि तुम इस महीने का शुक्रिया अदा करो या रोजों से फारिग होकर ईद की खुशियां मनाओ कि अल्लाह की नेमत पर खुश होना भी शुक्र है। खुलासा तफसीर इस आयत का यह है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मुसलमानों, तुम ये सुन चुके कि तुम पर चंद दिन के रोजे फर्ज हैं। अब हम बताते हैं कि वो मुद्दत माह रमजान है जो तमाम महीनों से अफजल है। ये वही रमजान है जिसमें कुरान मजीद लोहे महफूज से आसमान दुनिया की तरफ उतरा, या जिसमें तुम्हारे पैगंबर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरने की इब्तदा हुई, जो रब की बड़ी नेमत है। इसमें लोगों को उसूली हदायतें भी हैं और फ्रोई खुली हदायतें भी। ये कुरान शरई अहकाम की सरापा हदायत है और तरीकत के रमूज और असरात की तरफ अशारतन और कनायतन हदायत करता है। इसमें हक और बातिल की पहचान है। चूंकि कुरान रब से करीब करने वाला है और रोजा भी, तो चाहिए कि रोजा भी इसी महीने में रखो ताकि इसमें दोहरी बरकत हो। नीज इस महीने में रब ताला की खास रहमतों का नजूल भी है, तो चाहिए कि तुम्हारी खास इबादत रोजा भी इसी में हो। लिहाजा तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि तुम में से जो भी अमीर हो या गरीब हो ये महीना पाले तो इस महीने के
پورے مہینے کے روزے رکھے، بلا وجہ فدیہ نہ دے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اسے یہ اجازت ہے کہ کچھ روزے قضا کر دے اور اتنے ہی روزے وطن میں آ کر یا تندرست ہو کر رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازتیں اس لیے دی ہیں کہ وہ تمہاری آسانی چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں چاہتا، یا وہ تمہیں جنت میں پہنچانا چاہتا ہے اور دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتا، ورنہ محض تمہارے لیے یہ معمولی نیک اعمال جنت کی قیمت نہیں بن سکتے۔ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم لوگ دنیا کی معمولی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بہت محنت اور مشقت کرتے ہو، بہت وقت اور روپیہ خرچ کرتے ہو، اور پھر بھی ان نعمتوں کے ملنے کا یقین نہیں ہوتا اور مل کر بھی تمہارے پاس نہیں رہتی، تو خود سوچ لو کہ جنت جیسی یقینی اور لازوال نعمت کی قیمت کیا ہونی چاہیے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے تم سے قیمت نہیں مانگی، وہ تم سے قیمت نہیں مانگتا، صرف بہانہ کر لو، جنت عطا فرما دے گا۔ چونکہ وہ تمہیں جنت دینا چاہتا ہے اس لیے تم پر جنت کے کام آسان کر دیے۔ خیال رہے کہ انسان کے جنتی ہونے کی دو علامتیں ہیں، ایک یہ کہ اسے نیک اعمال آسان ہو، دوسرے یہ کہ اسے نیک لوگوں سے محبت ہو۔ نوری چیز نور کی طرف دوڑتی ہے۔ روزوں کے لیے ماہ رمضان مقرر ہونے میں یہ بھی حکمت ہے کہ تم اس عبادت کو اچھی طرح جان لو اور آسانی سے گنتی پوری کر لو، اور اس کے ختم ہونے پر جب عید کا چاند دیکھو تو خوشی میں اللہ کی حمد کرو یا تکبیر کہو، یا عید کے دن تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ جاؤ، کیونکہ اس نے تمہیں روزوں کی توفیق دی تاکہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو، اور ماہ رمضان کی عبادتوں پر فخر نہ کرو کہ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، بلکہ اس خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں یہ توفیق دی۔ یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، ماہ رمضان، اس کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تھوڑی اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رمضان بہت مبارک مہینہ ہے۔ بعض نے فرمایا کہ جیسے ہفتے کے دنوں میں جمعہ مبارک کا دن جو ہے وہ افضل ہے، ایسے ہی سال کے مہینوں میں رمضان شریف افضل ہے، اور بعض نے کہا کہ ربیع الاول افضل ہے۔ اس کے کل 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق۔ اب رمضان کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ روزہ جو ہے وہ صبر ہے جس کی جزا رب ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی بھلائی کرنا، کیونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اسی لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اور اس میں رزق کی فراخی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس مہینے کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ اب رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے ماہ رمضان، بے شمار اس کے فضائل ہیں، جن میں سے چند میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اب دیکھیں، کعبہ معظمہ کی بہت فضیلت ہے، تو کعبہ معظمہ مسلمانوں کو اپنے پاس بلا کر رحمتیں بانٹتا ہے، اور ماہ رمضان جو ہے یہ خود آ کر رحمتیں بانٹتا ہے، اور ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلا بقرہ عید کی چند تاریخوں میں، حج محرم کی 10ویں تاریخ، یہ افضل ہے۔ مگر ماہ رمضان جو ہے اس کا جو ہر دن ہے، ہر وقت، ہر پل عبادت کا ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار کرنا عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا عبادت۔ غرض یہ کہ ہر پل، ہر آن میں اللہ کی شان نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گنہگاروں کو پاک کرتا ہے اور نیکوکاروں کے درجے بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے ثواب۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات، قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ اس مہینے میں شب قدر ہے، کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا، اور دوسری جگہ سورہ القدر کی جو آیت نمبر 1 ہے، یعنی کہ ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا، دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے، اور وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں، اور یہ لفظ سورہ قدر
میں 3 بار آیا جس سے 27 حاصل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ مختلف جو مفسر ہیں انہوں نے مختلف اس کی بتائی ہیں کہ آخری جو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، تو آخری عشرے میں کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن اکثر نے یہ کہا کہ 27ویں شب ہے۔ اور ماہ رمضان کی ایک خوبصورتی اور فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان میں ابلیس یعنی شیطان قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ یعنی سجا دی جاتی ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس زمانے میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے، اور جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ پھر ماہ رمضان کی فضیلت کہ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہے۔ قیامت میں رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا کہ مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا کہ یا رب میں نے اسے رات میں سونے سے روکا تھا، یعنی کہ تراویح کی وجہ سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن مجید میں صرف رمضان شریف کا ہی نام دیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحتاً نام ہے اور نہ ہی اس کے اس طرح فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بھی ماہ رمضان کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن مجید میں لیا گیا، عورتوں میں صرف حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کا نام قرآن مجید میں آیا، اور صحابہ کرام میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام قرآن مجید میں لیا گیا، جس سے کہ ان تینوں چیزوں کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ پھر رمضان المبارک میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر اللہ تعالیٰ جو دعا اللہ تعالیٰ سے کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ رمضان میں 5 حرف ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون اور را۔ اس سے مراد ہے کہ رحمت الہی، یعنی کہ را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد ہے محبت الہی، ضاد سے دمان الہی، الف سے امان الہی، نون سے نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہے: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن اور اعتکاف۔ اور شب قدر میں عبادات جو کوئی صدقے دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیں کہ اس آیت کے چند طرح کے فائدے بھی ہمیں ملے۔ وہ یہ کہ جس وقت یا جس جگہ کو کسی بڑی چیز سے نسبت ہو جائے اس وقت اور اس جگہ کو بھی عظمت اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کی عزت یہ بیان کی گئی کہ اس میں قرآن مجید اترا۔ اسی قاعدے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کا مہینہ اور تاریخ اور دن اور وقت بھی بہت افضل ہے، کیونکہ اس میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ بعض عاشق جو ہیں وہ ربیع الاول کو ماہ رمضان سے افضل مانتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سے افضل ہیں۔ اس لیے کعبہ دیکھنے والا حاجی، قرآن پڑھنے والا قاری اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والا صحابی ہے، اور صحابی کا درجہ بہت بڑا ہے۔ کوئی ولی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ ان کا مقام کیوں نہ ہو، لیکن وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ مگر کلام الہی جو رب کی صفت ہے وہ تمام مخلوق سے اعلیٰ ہے۔ پھر یہ فائدہ ملا کہ رب کی نعمت ملنے پر تکبیریں کہنا، خوشی منانا، شکریہ ادا کرنا بہت بہتر ہے، جیسا کہ اسی آیت میں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ سے معلوم ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رمضان کی آمد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مبارک اور خوشخبریاں دیتے تھے۔ تو رمضان جب ماہ رمضان آئے تو اس کی خوشی پر مبارکباد دینا یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ آج کل جو سوشل میڈیا پر کہہ دیتے ہیں
किसी भी महीने के बारे में, चाहे वो रमदान मुबारक का हो, चाहे रबीउल अव्वल का हो, कोई भी महीना जिसके बारे में काफी पोस्टर वगैरह बना के शेयर करते हैं काफी लोग कि जिसने इस महीने की खुशखबरी सबसे पहले दी, यानी फर्ज कर लें वो इस तरह लिखा होता है कि जिसने रमदान की खुशखबरी सबसे पहले दी उस पर जन्नत वाजिब हो गई। ऐसी कोई रवायत नहीं है, इससे बचना चाहिए। हाँ, उसकी खुशी पर रमदान जब आए, माह रमदान, तो उसकी खुशी पर आप एक दूसरे को मुबारक दे सकते हैं। माह रबीउल अव्वल पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है, तो इस खुशी पर मुबारकबाद दे सकते हैं। लेकिन जन्नत वाजिब है, हदीस मुबारका में ये है, तो ऐसा नहीं है। लिहाजा इन चीजों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, आमीन। अब माह रमदान की खुशी पर मुबारकबाद देना ये भी दुरुस्त है, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर, विलादत बासआदत पर भी खुशी मनाना, महफिलें मुनक्किद करना, ये सब भी सवाब के काम है। फिर यह कि जिसकी आमद पर खुशी करना बेहतर, उसके विदा पर इजहार गम को भी सवाब है। जैसे कि रमदान शरीफ जब आता है तो सब खुशी मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारक देते हैं, लेकिन जब रमदान शरीफ जाता है तो सब दुखी हो जाते हैं। तो जुमतुल विदा में, यानी कि इस पर बहुत से अल्फाज वगैरह कहते हैं, फराकिया अल्फाज, तो ये सब जायज़ हैं। इससे मकसूद ये भी होता है कि लोग बकिया वक्त की कदर करें और कुछ रब की इबादत कर लें। इसको शिर्क या बिदअत कहना बेवकूफ़ी है। फिर यह कि नमाज ईद और इसमें जायद तकबीरात का होना, ईदगाह के रास्ते में तकबीरें कहते हुए जाना, इसी आयत से साबित है। बल्कि तफसीर कबीर ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल फरमाया कि ईद का चांद देखकर तकबीरें कहना और ईद की शब में भी तकबीरें कहना बेहतर है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह के नजदीक ईद के तमाम दिन तकबीरें कही जाए। फिर यह फायदा हासिल होगा कि खुशी या नारा तकबीर लगाना बेहतर है, और इस आयत से साबित है। नीज मुस्लिम शरीफ की आखिर में हदीस हिजरत है, जिसमें इरशाद हुआ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर इंसार बाजारों में या मोहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाते फिरते थे। सुभान अल्लाह। तो क्या मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाना भी जायज है, जैसे कि नारे रिसालत या नारे तकबीर, ये सब कहना जायज है। फिर रमजान के चांद में एक मुसलमान की गवाही मोतबर, बल्कि अगर काजी इसकी गवाही ना माने तो सिर्फ उस देखने वाले पर ही रोजा वाजिब होगा, क्योंकि इस आयत में सिर्फ रमजान के मुशाहदे पर रोजा वाजिब किया गया है। मगर शवाल के चांद में कम से कम 2 गवाहियां जरूरी हैं, क्योंकि वहां इबादत में दाखिल होना था और यहाँ उससे निकलना, और सबूत इबादत से आसान है। फिर यह फायदा कि अगर दीवाना या बेहोश और माह रमदान में 1 मिनट के लिए होश में आ जाए तो फिर उस पर सारे महीने के रोजे फर्ज हैं, क्योंकि उसने महीना पा लिया और उसका मुशाहदा कर लिया। और जो पूरे महीने बेहोश रहा उस पर ना रोजे वाजिब हुए कि उसने तो महीना पाया ही नहीं। और जो दीवाने या पागल लोग होते हैं उन पर भी रोजा फर्ज नहीं है। हाँ, अगर वो ठीक हो जाए, होश में आ जाए, तो फिर उन पर वाजिब है। फिर यह कि जब माह रमदान इसलिए सारे महीनों से अफजल हुआ कि उसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर, इसलिए बेहतर कि इसमें नज़ूल कुरान हुआ। तो जिस ज़ात पाक पर कुरान पाक उतरा तो वो प्यारा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम खलक से अफजल हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल हैं। और देखिए कि जिस कुरान की इतनी फजीलत है, जिस महीने माह रमदान की इतनी फजीलत है, तो वो जिस पर उतरे उनकी कितनी फजीलत होगी। सुभान अल्लाह। कोई महीना रमदान की तरह नहीं, तो कोई फरिश्ता या इंसान या कोई मखलूक भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल नहीं हो सकती। बहुत से लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो हमारी तरह हैं, हालांकि वो हमारी तरह नहीं है। उनको होश के नाखून लेने चाहिए, इबरत हासिल करनी चाहिए कि वो क्या गुस्ताखी कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो हमारी तरह है। नाउज़ुबिल्लाह। देखिए कि रमदान में अल्फाज कुरान का नज़ूल हुआ, यानी कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं उन वो उतारे गए रमदान में, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक जो हैं उन पर अल्फाज कुरान का नज़ूल हुआ। दिमाग शरीफ पर
मानिए कुरान का और दिल मुबारक पर इसरार कुरान का नजूल हुआ। सुबहान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला सूरह अल बकरा की आयत नंबर 97 में भी फरमाता है, नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, और नक्श कुरान की जगह कागज है, अल्फाज की जगह कान और जुबान। जब उराक कुरान को, यानी कुरान पाक के जो उराक हैं, उनको नापाक हाथ नहीं लगा सकता जहां नकूश कुरान उतरते हैं रहते हैं, तो देखिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नापाक और गंदे ख्यालात कैसे पहुंच सकते हैं। जो इसरार कुरान की मंजिल है, यानी कि उसको कोई छू नहीं सकता जब तक कि वो पाक ना हो। जैसे सूरह वाक़िया की आयत नंबर 79 में फरमाया गया है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, यानी कुरान पाक को तब तक नहीं छुआ जा सकता कि तब तक वो नहीं छू सकता जो नापाक हो, वही छुएगा जो पाक होगा। माह रमदान की 1 तारीख में नुज़ूल कुरान हुआ, मगर इसी 1 तारीख की बरकत से सारा महीना अफजल हो गया। बल्कि रमदान के पड़ोस होने की वजह से शबानुल मुअज़्ज़म को भी इज्जत मिल गई, जैसे जुमे के पड़ोस होने की वजह से जुमेरात को। लिहाजा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से तमाम सहाबा कराम और अहले बैत अतहार रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का दर्जा बढ़ गया। सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जो हमेशा के लिए दामन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक हो गए, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन है, तो उनका क्या दर्जा है। सुभान अल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब अफदीलियत का बाइस है। माह रमदान में अफ्तार और सहरी का वक्त बड़ा मुबारक है। उस वक्त दुआएं मांगनी चाहिए, और बेहतर यह है कि इफ्तार किसी हलाल चीज से करें। खुरमे या पानी से इफ्तार करना ये सुन्नत है। अब रोजे में, कि रोजादार जो है उसको इफ्तार करवाने में रोजे का सवाब है, मगर उससे रोजे वाला सवाब से महरूम नहीं होगा और इफ्तार करवाने वाले पर रोजा माफ नहीं होगा। फिर इफ्तार में जल्दी और सहरी में देर करना मुस्तहब है, मगर इतनी जल्दी या इतनी देर ना करें कि रोजे में ही शुबा हो जाए, बल्कि सहरी रात के आखिरी छठे हिस्से में खानी चाहिए। और एक और मसला आपके साथ शेयर करूंगी कि रमदान में 20 रकत तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, 8 तरावी का सबूत नहीं है। ये जो है ये गैर मुकल्लदों की इजाद है। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत तफसीर है ये सारी की सारी। मुझे उम्मीद है कि रमदानुल मुबारक के हवाले से इस आयत की तफसीर में आपको बहुत से मसाइल का भी पता चल गया, रमदानुल मुबारक की फजीलत का भी पता चल गया। अब जो सूफिया कराम हैं वो इस आयत की तफसीर में क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अरवाह पैदा फरमाकर उन पर अपनी नूर की तजल्ली डाली। उस तजल्ली का वक्त गोया रमदान है। उस वक्त उन अरवाह को कुरान यानी इल्म अजमाली हासिल हुआ, जिसको सूफिया कराम की इस्तिलाह में अक्ल कुरानी कहते हैं। इस इल्म में उलूम तफसीलिया के दलाइल और मसाइल हैं, जिसका नाम अक्ल फुरकानी है। जो शख्स उस वक्त में हाजिर हो, यानी उसे हुजूरी ज़ात हासिल हो, तो उसे चाहिए कि रोज़ा रखे, यानी अपने को कौल और फेल और हरकत से बाज रखे। और जो कोई कल्बी बीमारियों में मुब्तला हो और नफसानी हिजाब उसे उस हुजूर से रोके, या जो सफ़र में हो यानी अभी राह मोहब्बत तय कर रहा हो, उसे मंजिल हुजूर तक ना पहुंचा हो, तो उस पर वाजिब है कि दूसरे मुरातिब हासिल करे कि उन्हें तय करके उस मुकाम पर पहुंचे। अल्लाह ताला चाहता है कि मुकाम में तौहीद तक पहुंचाने में तुम पर आसानी करे। वो ये नहीं चाहता कि आजिज नफ्सों पर भारी तकलीफें डालकर उन्हें मुसीबत दे। और तुम्हें चाहिए कि इन मरातिब और हालात और मुकामात के सारे दर्जे पूरे कर लो, और रब की तकबीरें करते हुए और नेमत और हदायत का शुक्र अदा करते हुए इस रास्ते को तय करते चले आओ। रूहुल बयान में फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में कि हमारी 3 ईदें हैं। एक ईद अफ्तार, जिसका नाम है ईद तबीयत, ये रमदान गुजार कर हासिल होती है। दूसरी ईद दीदार, ये पहली ईद से बड़ी है, ये खैरियत से जिंदगी गुजार कर और हलाल मौत देख कर हासिल होती है। और तीसरी ईद
لقائے یار اور تجلی انوار، یہ سب سے بڑی عید ہے۔ یہ راہ دشوار گزار اور موت نفس کا حلال دیکھ کر حاصل ہوتی ہے، اور وہی عید حقیقی عید ہے۔ ظاہر روزہ داروں کی ظاہری عید، حقیقی روزے والوں کی عید بھی حقیقی۔